قلیلا لخلق اللہ، اور تم محنتیں کر بھی لو گے تو اللہ کی مخلوق میں اس کے نظام میں کیا تبدیلی پیدا کرو گے. کا دائی بیت لیکن بدقسمتی یہ ہے لوگ سمجھتے نہیں. مولوی غلط کہتا ہے چونکہ یہ کاروباری نہیں ہے، مسیحا اسے پتا نہیں. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، فرمایا حلق المفردون حلق المفردون حلق المفردون. اور بڑے بڑے دولت مند مارے گئے، بڑے بڑے پیسوں والے مارے گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اللہ یفعلون کذا و کذا، اللہ یفعلون کذا و کذا. اللہ کے نبی کون؟ فرمایا وہ کماندر ہے جانور بن کے. اللہ کا حق کیا ہے، اس کے بندوں کا ان پہ حق کیا ہے، کوئی احساس نہیں ہے. رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت چاہتی کیا ہے، آسمان کے رب کی رضا کس میں ہے. ان چیزوں کا کوئی امتیاز لحاظ نہیں تھا ان کے پاس، وہ صرف بول کے دنیا کے پیچھے تھے. فرمایا ہاں بزنس بڑے لمبے چوڑے پہاڑ تھے ان کے پاس دوڑ ہوئے لیکن برباد ہو گئے. اللہ یفعلون کذا و کذا. ہاں کچھ تھے جو جانتے تھے صبح اٹھنا کس وقت ہے، شام کو سونا کس وقت ہے، دن کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رات کے فرائض کیا ہیں. جب ساری دنیا سو چکی ہوتی تھی، دولت تھی گھر میں، بینک بیلنس کے اموال تھے، ڈیبٹ کارڈ جیب میں تھے، اچھی گاڑیاں تھی، زمانے کی اسکیشن تھی، لیکن پچھلی رات آسمان کے رب کی محبت میں، اس کی جنت کے لالچ میں، اس کے عذاب کے خوف سے رویا کرتے تھے. وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، اللہ سے جنت مانگا کرتے تھے، جہنم سے آزادیوں کے سوال کرتے تھے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسا کرتے ہیں نا، اپنی دولت پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتے، اللہ کے بندوں کی خیر خیر پہ صرف کرتے ہیں، کماتے ہیں. کمانے سے منع نہیں کیا گیا. سمجھو میرے بھائیو، مت اسلام سے نہیں دشکار ہونا کہ آپ سب نے کہا دولت نہیں کمانی، کماؤ کی قسم کماؤ، لیکن یاد رکھو جو اللہ کے حقوق ہیں سب سے پہلے ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بڑے بڑے ضروری ہیں. اس کے بعد جو کماؤ انسانیت اصلاح کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اسے صبر بھی کرو، حوصلہ بھی پیدا کرو. اللہ کا نبی کہتا ہے جو ایسا کرتے رہے وہ ہلاکت سے بچ گئے، جو ایسا نہ کر سکے ان کی نوبتیں نہیں بچا سکے. رمضان سحریوں افطاریوں کے لیے نہیں آتا. پہلے 7 بجے گھر پہ کھیلو، 3 بجے 4 بجے نہیں. او بھائی کھانا ضرورت ہے، یہ آسمان کے رب کا تقاضا نہیں ہے ہم سے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ تو زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے. اس کے بغیر زندگی محال ہے، اس لیے کھانا ہے. لیکن زندگی کس لیے؟ اس کے لیے زندگی کس لیے؟ اللہ کے لیے، بندگی کے لیے. تیری یقینیات اس کے سامنے جھکنی چاہیے، تیرا دامن اس کے سامنے پھیلا رہنا چاہیے. تمہارا اپنے آپ کو اس کی معرفت کا فقیر بنا دیا، عاجز، منکسر، متذلل، متواضع ہو کے رہے، اس کے سامنے جھک کر اللہ تعالی و اکرام. یہ رمضان اس لیے تجھ پہ وارد کرتا ہے. وہ جو بڑے پن کا احساس ہے نا، اسے تجھ سے نکالنا. مریدین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکاؤ اس کے لیے. مریدین الیہ، اپنے آپ کو جھکاؤ. تیرا سر، تیری سوچ، تیرا دل، تیرے جسم کا ایک ایک عضو اس کے سامنے سراپا انکسار ہونا چاہیے. واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرو، اس کی خشیت، اس کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. وہ بڑا ہے،
اللہ کی قسم میں جتنا سوچتا ہوں نا یہ روزہ کیا ہے، مجھے سوائے اس کے اور کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کا سبق ہے۔ سرکشی نہیں، بغاوت اور انحراف نہیں، اطاعت غیر مشروط کبھی نہ ختم ہونے والی، جیسے حکم ہوتا گیا ویسے، اس کا نام روزہ ہے۔ طلوع فجر کے بعد کچھ نہیں کھانا، مان لیا، اس سے پہلے کھاؤ اس میں برکت ہے، مان لیا، سارا دن 15 گھنٹے تقریباً 4 بجے سے چند منٹ کام 4 بجے سے لے کر 6:45 بجے تک شدت کی گرمی، مشقتیں بھی ہوگی، محنتیں بھی ہوگی، نہیں کھانے پینے کے قریب جاؤ گے، اللہ مان لیا۔ اب آفتاب غروب ہو گیا ہے، میرا حکم ہے لمبے چوڑے تسلیوں یقینوں کے چکر میں نہ پڑو، اس کی حکم کی فرما برداری کرو۔ غریب غروب کا یقین ہو گیا، جلدی کرو افطاری کرو اور بات سمجھو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم سے فلسفہ پڑھانے والا، شام ہو گئی، غروب ہو گیا، یقین ہے، شک نہیں ہے، یقین ہے کہ غروب ہو گیا، چلو 5 منٹ اور کر لو، 15 منٹ 15 گھنٹے گزار لیے، 5 منٹ اور گزار لینے کا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، فرق تیری طبیعت پہ کچھ نہیں پڑتا، لیکن تیرے مجال اطاعت پہ پڑتا ہے۔ اس نے کہا تھا طلوع فجر پہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، سارا دن نہیں کھانا، نہیں کھانا، اس نے کہا آفتاب غروب ہو گیا ہے، اب فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جب تک امت افطاری میں جلدی کرے گی تب تک خیر رہے گی۔ صحیح حدیث، جب تک امت افطاری میں جلدی کرے گی خیر رہے گی۔ معنی کیا ہے؟ اطاعت، یعنی یہ پابندی تیرے وقت میں تھی، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک تو نے پابندی پوری کر لی، اب تیرا رب کہتا ہے کہ کھا، تو نے اس کے حکم میں کھانا چھوڑا تھا، اب اس کے حکم میں کھانا ہے۔ کبھی سوچا نہیں مومن آدمی کھانا کھاتا ہے؟ مومن کی بات کرتا ہوں، کیسے کھاتے ہیں؟ ہاں بولو، مجھے ساری دنیا کھانے کا نہیں، فرق ہوتا ہے۔ مومن کھاتا ہے، بول بسم اللہ، کیوں کرتے ہو یہ؟ تجھے سبق دیا گیا ہے کھانا ہے تو اس کے نام پہ کھا لیا، الحمدللہ، اللہ تیرے نام پہ کھانا شروع کیا تھا، تیرے نام پہ برکت ہے۔ او بھائی، تیری زندگی کا روڈ میپ ہے، اللہ اکبر۔ روزہ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اپنے اپنے نظریہ بنا کے، اپنے اپنے دین گھر کے، اپنے اپنے فلسفے تراش کے ان کی پیروی مت کرو۔ منیبین الیہ، اپنے آپ کو آسمان کے رب کے مطیع بناؤ، واتقوا، اس کی اطاعت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ یاد رکھو، جو شریعت کو چھوڑ کے اپنے فلسفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ کی قسم سوائے دنیا میں، دنیا اور آخرت میں سوائے رسوائی ہے ان کے لیے اور کچھ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ سُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ سُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ کیا سمجھتے ہو اپنی من مرضیاں کر کے، اپنی خواہشات کی پیروی کر کے تم اللہ جلال والاکرام کے کارخانے کو اپنے کو نقصان کر لو گے؟ جاؤ جیسے چاہتے ہو کر لو، دیکھ لو کر کے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم
سے بھی آگ بچھائے گا ولا یعص باللہ. یہ سارے اس لیے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جائیں. یہ جو واقعات کا بیان کرتا ہے نا تو یہ نصیحتیں کرتا ہے، تنبیہات کرتا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عباد. وہ جو ساری دنیا سے منہ موڑ کے انابوا الی اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اچھا ملتا ہے، برا ملتا ہے، بہت بہترین ہے، بہترین نہیں ہے. گرمی ہے، سردی ہے، ایئر کنڈیشنوں کی ضرورتیں ہیں یا نہیں، مشقتیں اٹھانے ہیں، اٹھاتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اللہ لیکن تیاری کرتے ہیں اللہ تم نے رمضان ایسی نعمت ہمیں دی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. دعائیں کرتے ہیں اللہ تجھ سے ہمارے نصیب دے کر ہمیں اس سے پھیلا اٹھانے کی توفیق اور ہمت عطا کر. وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر اس کے حقوق پہ سہلیاں، اس کے حقوق پہ احتاریاں اللہ کی قسم آسمان پر کہتا ہے جو دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کے پاس آ گئے نا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. فبشر عباد، یہ میرے بندے ہیں، جنت کی بشارت دے دو. اللہ وہ کہتے گیا ہے، فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. وہ بات سنتے ہیں توجہ سے. کس کی؟ ہاں اللہ جانتا ہے جتنی توجہ سے آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، جتنی توجہ سے آپ ایک دن میں 6 گھنٹے کم از کم فیس بک کی تلاوت کرتے ہیں، اتنی توجہ سے صرف مولوی کی بات سن لینا بہت سارے کام سیدھے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ جی فبشر عباد، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. انہیں دو بشارت جنت کی اللہ کے ان کو اللہ جی یستمعون القول فیتبعون احسنہ. جو بات سنتے ہیں اس منبر میں، محمد کے منبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا وہ میرے جیسا نکما لیکن اس کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نکلتا ہے. وہ سنتے ہیں فیتبعون احسنہ، پھر پیروی کرتے ہیں. جتنی باتیں اچھی ہوتا ہے نا مولوی صاحب اپنی طرف سے کوئی لگا دیں، جیسے آپس میں گالے والے مولوی اپنی طرف چھڑتے ہیں نا، انہوں نے کچھ بہت آنا سن لے تو ہم ساری نیند میرے روڈ پہ جانے کہانیاں نہیں ہوئی، لوریاں نہیں ہوئی، دو نہیں رکھوانا اتنے بڑی نیند آتی ہے. پندرہ میں کبھی کھا کے بیٹھے ہیں تو جن جیسے چھڑیا تو چھوڑ کے پاس جوان جوان کے لیے بیٹھا تھا. خطبہ جمعہ میں بغیر سری حضرت کے ٹیک لگا کے بیٹھنا جائز نہیں ہے. اگر جو میں کہنا پڑے آئی تھے ہم سن لو. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، آسمان کے رب کا فرمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی ہے. سنتے ہیں پھر اس کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، اور کمزور ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، ریڑھی لگانے والا، شادی فروش، اچھا بزنس نہیں ہے، لیکن آسمان کا رب کہتا ہے خلاہم اللہ، یہ ہے جو صراط مستقیم پہ ہے. اولئک هم اولو الالباب، جو صبح کا مسجد میں آتے تھے لوگ کہتے تھے کہ بابا جی تو پاگل ہیں جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، بناتے تو ہے روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، چلے نماز پڑھ لی اور مولوی کو تقریب نہیں کرتے. اگر رات راویہ کا ٹائم آیا ذرا مختصر بتایا دے میں کہیں نہیں پڑھوں گا، نہیں مسجد کی رات پیچھے کھڑا ہے، اس کے بعد بیٹھا ہے، استغفار کرتا ہے، کہتا ہے طلوع ہوگا اشراق پڑھوں گا پھر تلاوت کروں گا. چلے جانا ہے نا، کاروبار کم بھی کر لیا تو کیا ہے، اللہ کی قسم تیرا رب کہتا ہے اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہ سیدھے راستے پہ ہیں، یہ عقل مند ہے. مسجدوں میں آنے والے، یہاں بیٹھنے والے، رمضان کو اہتمام سے بتانے والے، گزارنے والے، عبادت کے جن کا جی لگتا ہے، جو جنت کے لالچ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں. ارے اللہ نے سہولت دی ہے 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے کام کرتے ہو، 8 گھنٹے سوتے ہو. ہاں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 16 گھنٹے سوتے ہیں.
عبادت کا تو پلان ہی نہیں ہے. اللہ نے جیسا نے اپنے آپ کو سال کیا کیا, جماعت کے ساتھ اتنی پڑھی, پہلے پڑھی کتنی, پھر جماعت سے اتنی پڑھی, سنت کے مطابق اتنی پڑھی, جو پڑھی ہے ان کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہوتا ہے نا. پہلے بندہ دولت کے حصول کے لیے ڈگری تلاش کرتا ہے, پھر دولت لے جاتا ہے, پھر دولت کو بچانے کے لیے گاڑ رکھتا ہے, سیکورٹی کا انتظام کرتا ہے. نہیں سمجھے بات, پڑھی کتنی ہے, محفوظ کتنی کی ہے, ان کے تحفظ کے لیے کیا کیا. ارے آپ اس رمضان میں اگر تھوڑا سمجھو گے تو کیا نقصان ہوگا, تھوڑا کماؤ گے تو کیا نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں نا آؤ میرے ساتھ سودا کرو, تم 1 کروڑ میں 700 دوں گا. اور پہلے دنیا میں بھی ملتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے جیسے ہزاروں عقلمند ہیں جو گلیوں کی خواب چھانتے پھرتے ہیں. اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو اس نے دی ہے, تیرا اس میں کیا کمال ہے, اس کے شکریہ کا وقت ہے, اس دولت کے تشکر کا وقت ہے, اللہ کی بندگی کا موقع ہے. رمضان موسم نہیں ہے کپڑوں کی تبدیلی کا, رمضان سیزن ہے جنت کے سودے کرنے کا, رمضان سیزن ہے جنت کے سودے کرنے کا. انشاءاللہ ہم نے رمضان اس انداز سے گزارنا ہے کہ ہم نے جہنم کو بیچ کے جنت خریدنی. میری بات سمجھ رہی؟ ابھی میں نے بتانا ہے کہ ہم نے کرنا کیا رمضان میں. ٹائم اگرچہ آپ کا ہوگا, میں 5 منٹ زیادہ لوں گا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن بات سمجھ آ گئی, ہم نے انشاءاللہ جنت خریدنی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اپنے ایمان کا جائزہ لیں, ٹٹولیں ایمانیات کی کیا کیفیت. ایمان کا پتہ بھی, سچی بات یہ ہے ہم مومن سارے ہیں لیکن ایمان کا پتہ نہیں ہوتا. اکثریت کو نہیں پتا ایمان کیا ہے. احتساب گزرے ہوئے 11 مہینوں کا اس سے پہلے کی زندگی کا جائزہ لیں, محاسبہ کریں, شب و روز کہاں مصر ہوئے, اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے معافی طلب کریں, توبہ کریں. پہلا کام ایمان کی درستگی, دوسرا کام غلطیوں کی اصلاح, اور گزرے ہوئے محاسبہ پہ رحمت کے انصر ہاتھے توبہ, اور تیسرا کام لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. روزہ صرف پیٹ کا نہیں رکھنا, پورے جسم کا رکھنا ہے. روزہ صرف پیٹ کا نہیں رکھنا, پورے, یہ اچھی طرح سبق پڑھ کے جانا. تو اگر 5 منٹ زیادہ سوچتے ہیں تکلیف ہوئے گی تو اندازہ کریں جو بندہ بولتا ہے اور جو اس کی تیاری کر کے آتا ہے وہ کتنی مشقت اٹھاتا ہے. انشاءاللہ توجہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. ایمان, احتساب اور روزہ پورے جسم کا, حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, جتنی غیر متعلقہ چیزیں ہیں سب چھوڑ دیں. حرام کو چھوڑنی ہے, جو جائز ہے غیر متعلقہ وہ چھوڑ دیں. اللہ کی قسم وقت نہیں ہے تفصیلات کا. اگر اس فارمولے پر عمل کریں آپ کے معاشرے کے 99% برائی ختم ہو جائے. جو میرے متعلقہ نہیں ہے خلاص, جو ہوتا ہے تو میرے متعلقہ نہیں. آگے قرآن مجید اللہ کے حق پہ واضح کرتا ہے, سیکھیں قرآن مجید سے میرے رب کا مجھ پہ حق کیا ہے. ویسے زندگی میں آج تک کبھی ہم نے اس پہ تدبر کیا ہے؟ کہانی جو روٹی نہیں پکا کے دیتی نا, تو میرے کو مولوی کو اگر بیویاں دسو تو انہوں نے حقوق کی پا کے سانو روٹی ٹائم نہ ملے. اللہ تو ٹائم پہ دیتا ہے, نہیں سمجھائی بات, وہ تو ٹائم پہ دیتا ہے. کبھی پوچھا کسی نے مولوی صاحب اللہ کے حق کیا ہے؟ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے ہمارے رب کے حق حقوق کیا ہونا. انشاءاللہ کیا کاروبار ایسا بند ہو رہے گا,
ہم نے سیکھنا ہے ہمارے رب کے ہم پہ حقوق کیا ہیں. اگلی بات فسادات جھگڑے اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ صبر ہے, روزہ صبر ہے, اور صبر کا نتیجہ جنت ہے. درگزر کریں, معاف کریں اپنے بھائیوں کو, اور یہ طاقت پیدا کریں, سبق پیدا کریں اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی. انشاءاللہ اگر روزوں کے مہینے میں اس پہ پریکٹس کر لی تو آنے والی زندگی آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. آخری بات اس میں ہمارے خطرے کی آخری بات, اپنے والدین کے ساتھ خیر خیر کرنی. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ خیر خیر کرنی. جو جیتے سے وہ بڑی سے آگے کی طرح انشاءاللہ کرنی. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے جو فٹ پاتھوں میں سوتے ہیں, ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والے لوگ. سوچا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گلی کی دہلیز پہ بھیک مانگنے والا جو واقعہ حقدار بھی ہے میرے گھر میں فریشانی ہوئی ہے, قیامت کے دن کہیں گریبان نہ پکڑ لے. اللہ اس کے گھر میں تو سال بھر کا نال تھا, مجھے ایک دن کی میسر نہیں تھی, دیتا نہیں تھا مجھے. سحریاں افطاریاں کرتے ہوئے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے, لیکن بہت سارے لوگ بھی تو ہیں جنہیں میسر نہیں. کیا خیال ہے؟ وہ علم کے علم جن کی عظمت کا یہ حال ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں میں بچھاتے ہیں. وہ گھروں سے دور ہے, ماں کے پاس ہوتے ہیں نا تو ماں اچھی سحری کرواتی, اچھی افطاری دیتی, لیکن وہ تیرے مدرسے میں آ گئے تو تجھے توجہ نہیں. بہت سارے مسافر جو استقالت کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں, چلے روزہ رکھنا ہے ٹھنڈے پانی سے افطاری بھی کر لیں گے, پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ لیں گے, تو کیا خیال ہے یہ سارا کام کرنے سے جو والدین کے ساتھ خیر خائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ یہ کرنا ہے. میں نہیں مانگ رہا کہ میں نہ دو, میرا سمجھ نہیں آئی. او بھائی میں رمضان میں کرنے والے کام بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کو روزہ رکھواتا ایسا ہی ہے, ہاں جتنا ثواب رکھنے والے کو اتنا ہی رکھوانے والے کو. اچھا ہم طے کر لیں, اللہ نے مجھے اتنا دیا روزانہ میں نے 2000 بندوں کو روزہ رکھوانا, اس کی جو ایک رکھیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 سے لے کر 700 تک کا ثواب, اور اگر 4 اور 7 شامل ہو گئے تو کتنا, جتنا ثواب ہوگا اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ آپ کی ثواب نہیں پہ ہے آپ کتنی جنت خریدتے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یقول فی رمضان. سال بھر سب سے زیادہ لوگوں کی خیر و بھلائی کے کام اللہ کے نبی کرتے تھے, لیکن رمضان میں تو اتنے کرتے تھے کہ کوئی مثال پائیدہ نہیں ہے ہی نہیں. انشاءاللہ ہم نے اپنے ساتھ بھی خیر خیر کرنی ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی خیر خیر کرنی ہے. اللہ نے توفیق دی اس ادارے میں انشاءاللہ قاری زہر عزیزی حافظہ اللہ لاہور سے ہم نے انہیں درخواست کی ہے انشاءاللہ وہ مصلح سنائیں گے. تو انشاءاللہ نہ کیا ایسا پڑھنے کی نیت نہیں کہ پہلے سمجھ کے بیٹھے ہوئے 2 دن نہ آئیں گے, اس کے بعد پھر چھٹی کرنے کے دن مکمل بنایا پھر پڑھا جائے. انشاءاللہ قاری زہر عزیزی صاحب مصلح سنائیں گے. اللہ کی توفیق سے بڑی خوبصورت لوگ لہجے میں پڑھتے ہیں, باقی توفیق ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا اور انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی اگر آپ اس میں آمادہ ہیں تو ہم مختصر وقت میں انشاءاللہ قرآن مجید میں جو تراویح میں پڑھا گیا قرآن مجید ہوگا اس کا تھوڑا سا عرض کریں گے. وہ تھوڑی فیصلہ انشاءاللہ کیا ہے. اچھا تھی ہم کیلکولیٹ کرنا شروع کر دینا, 9:45 جماعت کھڑی ہوئے گی, 11 بجے تک سب چڑھیں گے, پچھو آپ سب شروع ہو جائیں گے, 12 بجے بچ جائیں گے. اچھا 12 بجے بچ جائیں گے تو پھر مسیحیں ہی بڑھیں گے, سہنا بنیں گے.
12 میں ہمیں بڑے علم کسی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا حضور کب کی نماز شروع کی ہے آپ امامت کروا رہے ہیں سفیدی ظاہر ہو گئی ہے اور اب جا کے آپ نے ختم کی ہے ابوبکر فرماتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا میں ان سے کھیل رہا انشاءاللہ 12 بجے یا 1 بجے جیسے ایمیں بجتے نہیں لیکن واجب جان لیا کی ہے رمضان ہے انشاءاللہ ہم خلاصہ کریں گے اور آپ آئیں گے انشاءاللہ دوپہر کے وقت سارا دن آپ نے روزہ کرنا ہے اللہ کو توفیق دے کاروبار کے اپنے کام کا دنیا کی ہے نماز ظہر انشاءاللہ ہم ادا کرنے کے بعد آداب معاشرت میں کنٹینیوسلی اللہ نے توفیق دی تو مختصر وقت کا ایک درس حدیث عرض کیا کریں گے تاکہ ہمیں جینے کا ڈھنگ آئے میں سب کو دعوت دیتا ہوں بھائیوں کو بھی بہنوں کو اللہ توفیق دے کرنا اللہ نے ہے کا ذمہ داری آپ کی ہے یہ پورا سسٹم چلائیں گے انشاءاللہ وہ آدھا پونا گھنٹہ نماز پڑھیں اور ہمارے پاس تشریف رکھیں ہم جو باتیں عرض کریں وہ سیکھیں انشاءاللہ دین سمجھ آئے گا اور ساتھ دوپہر میں وہ تھوڑا سا وقت اللہ کے گھر میں آرام کا بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا اس کے ساتھ انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ جہاں ہمارے پاس جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی اور جتنے بھی کے ساتھ یہاں تشریف لایا کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے صحیح افطاری کا بندوبست بھی کرنا ہے توفیق اللہ نے دینی ہے ذمہ داری آپ کی ہے انشاءاللہ انتظام ہم کریں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے